وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، تم لوگ مجھے ہی پکارو اور مجھ ہی سے سوال کرو۔ اللہ رب العزت انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل تکلیف ہو، کوئی حاجت اور پریشانی ہو تو انسان اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے۔ اللہ ہی انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادۃ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی جس طرح نماز، تلاوت، روزہ ایک عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز دعا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ دعا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعا وہ ہے جو انسان دل سے کرے۔ اگر زبان سے دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے جبکہ دل غافل ہے تو وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو انسان اللہ کے سامنے دل سے کرے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم یقین رکھو کہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت والے دل کے ساتھ اور بے پرواہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے کہ جو انسان توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ اس لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ دعا بھی اللہ سے ہو، دعا کے آداب کی بھی رعایت رکھی جائے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو کر دعا کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا ہوا ہو۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ دعا کے آخر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو وہ دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگے تو اخلاص کے ساتھ مانگے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا ہو، اخلاص کے ساتھ دعا ہو، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ مقصد ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ نیت نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھے اور کہے کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یہ نیت نہ ہو، اخلاص سے دعا ہو۔ اور نمبر 2، دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم لوگ حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں دیکھیے نیک اعمال کو رزق حلال سے جوڑا گیا، تو جب رزق حلال کا ہوتا ہے اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جب رزق حرام کا ہو تو اللہ نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے دوسری گزارش رزق حلال کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأینا یستجاب لذلک، ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ان کا لباس بھی حرام کا ہوگا، اس لیے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دوسری شرط ہے کہ انسان رزق حلال کو اپنائے، پھر دعا کرے گا تو دعا فوراً قبول ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے 40 دن کی عبادت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہ ہو تو دیگر عبادات بلا کیسے قبول ہوں گی؟
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رزق حلال کو لائیں۔ تیسری اہم شرط وہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ انسان کو جو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، انسان کو گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 رزق حلال، اور نمبر 3 گناہوں سے اجتناب۔ جب یہ 3 کام ہو پھر انسان اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، تم لوگ اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو لیکن حضور کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے، مانتے ہو کہ جنت برحق ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، جانتے ہو کہ جہنم کا عذاب برحق ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہو لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، یہ معلوم ہے کہ موت برحق ہے لیکن موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہو، قرآن کریم پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، حرام کھاتے ہو، تو بھلا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یعنی دعائیں تب قبول ہوں گی جب تمہاری زندگی کے اندر یہ اوصاف آئیں گے۔ اس لیے جب انسان یہ تمام اوصاف اپنے اندر لے کر آئے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمہ اللہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ صحابی ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ان کی سواری کے اوپر ان کا ساز و سامان توشہ بھی موجود تھا، تو گزرتے ہوئے ایک ڈاکو آیا اور اس نے آ کر ابو معلق انصاری کی سواری کو روکا، پیچھے اس کے دیگر رفقا بھی تھے، وہ سب بھی آ گئے اور حضرت کے سب سامان کو، توشے کو اور سواری کو لیا۔ اب جب قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا تو ابو معلق انصاری نے کہا میرا مال لے لو لیکن قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو مال بھی لیتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، اس کے بعد اگر تم نے قتل کرنا ہے کر دو۔ تو ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، نماز پوری ہوئی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ظالم شخص مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے 4تھے آسمان کے فرشتے کو اتار دیا۔ ابو معلق انصاری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی قد و قامت آسمان کی جانب اور اتنی طول پر ہو، سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے اس ڈاکو کو وہیں قتل کر دیا۔ تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ اللہ نے تجھے میرے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا مدد کے لیے۔ کہا ہاں میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہی ہوں، جب تم نے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کے لیے۔ تو دیکھیے دعا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ آسمان سے فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتر گیا۔ تو آج بھی یہ فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اخلاص کے ساتھ دعا ہو، رزق حلال ہو اور انسان اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، گڑ گڑائے، توجہ والے دل کے ساتھ اللہ سے مانگے، دل کے اندر غفلت نہ ہو۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدعاء، اس میں انہوں نے احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، تو یہ بیٹا اپنے والد کے بہت مشابہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے بہت سے والدین اور ان کی اولاد کو دیکھا ہے لیکن میں نے کسی بیٹے کو باپ کے اتنا مشابہ نہیں پایا جتنا یہ تمہارا بیٹا تمہارے بہت مشابہ ہے۔ تو اس نے کہا کیا میں آپ کو اس کا واقعہ نہ سناؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا سناؤ۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں جہاد کے لیے جا رہا تھا تو میری گھر والی حاملہ تھی، تو اب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ جملہ کہا استودع اللہ ما فی بطنی کی، میں نے کہا اے اللہ اس میری گھر والی کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، میری اس حمل کی جو حمل اس کے پیٹ میں ہے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ امانت ہے تیرے ہاں اور تو اس امانت کی حفاظت فرما۔ دعا کی اور یہ صحابی جہاد کے لیے چلے گئے اور کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہو گئی، لیکن رات کے وقت قبر سے ایک نور نکلتا ہے، ایک روشنی نکلتی ہے
ارد گرد کے لوگوں نے بھی دیکھا لیکن کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کی قبر ہے اور رات کے وقت ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، تو یہ کہتے ہیں میں قبرستان گیا، اور جب رات کو ایک روشنی دکھائی گئی تو میں آگے گیا، کیا دیکھا کہ قبر کوئی پھٹی ہوئی ہے اور اندر میری اہلیہ لیٹی ہے اور اس کے سینے کے اوپر یہ بچہ ہے۔ تو ایک آواز آئی غیبی کہ تم نے یہ بچہ ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا، اب تم یہ اپنا بچہ لے لو، اگر تم اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت رکھواتے تو آج تم اسے بھی لے لیتے۔ تو دیکھیے اللہ سے دعا کی، دعا میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی تھی، اور الفاظ کیا کہے، اللہ کے پاس امانت کو سپرد کیا تھا تو اللہ نے امانت کی کیسی حفاظت کی۔ اس لیے انسان جب کسی سفر پہ جائے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے، اللہ کی ضمانت میں دے۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی حفاظت کو اختیار نہیں کرتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو دیکھیں دعا میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی، انہوں نے کہا یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، تو اللہ نے اس کے بچے کی حفاظت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے چند دنوں بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تاریخ بغداد میں واقعہ ہے، ان کی والدہ رات کو اٹھ کر دعا کرتی تھی، 3 دن اللہ سے دعا کی، چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تو دعا میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے کہ اس دعا نے نابینا کو بینا کر دیا۔ حالانکہ آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو نابینا کو بینا کر سکے، لیکن دعا میں وہ طاقت ہے جو نابینا کو بھی بینائی دے دیتی۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 80 جلدوں میں، تاریخ مدینتی دمشق کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی سواریاں تھیں اور وہ ان سواریوں پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، کسی کا سامان ہو تو وہ سواری پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا میرا یہ سامان فلاں جگہ لے کر جانا ہے، تو یہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ سواری پہ جب سامان رکھا گیا تو جب یہ جانے لگے تو اس نے راستے میں کہا اس راستے سے نہیں جاتے، فلاں جو راستہ ہے وہ شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر راستہ ہے، وہاں سے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس راستے کا پتہ نہیں۔ اس شخص نے کہا نہیں مجھے اس کا پتہ ہے۔ کہتے میں اس کے ساتھ اس راستے سے گیا، چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی اور وہ جگہ بالکل ویرانہ تھا اور وہاں خون بکھرا ہوا تھا، انسانوں کے جسم بکھرے پڑے تھے۔ تو اس شخص نے اپنے سامان میں سے ایک تیز دھار تلوار نکالی اور ایک تیز دھار چھری نکالی اور کہا میرا کام یہی ہے، میں اسی طرح لوگوں کو یہاں لے کر آتا ہوں اور میں ان کا مال بھی لے لیتا ہوں اور ان کو قتل کرتا ہوں، یہ جتنی لاشیں ہیں ان کو میں نے قتل کیا ہے۔ اب یہ شخص بہت غمگین اور پریشان ہو گیا، موت بالکل سامنے تھی۔ تو اس نے کہا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، 2 رکعت کے بعد جو تم نے کرنا ہے کرو۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ یہ مال لے مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس چور نے کہا میں تو مال بھی لیتا ہوں قتل بھی کرتا ہوں۔ اب انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ کہتے ہیں جب میں نے نیت باندھی، حالانکہ میں حافظ قرآن تھا، سارا قرآن مجھ سے بھول گیا، قرآن کی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، یہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو مجبور، لاچار، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ آیت ان کی زبان پر تھی، کہہ رہے ہیں یہی آیت میں بار بار پڑھتا رہا۔ اب میری نماز ختم نہیں ہوئی، ایک شخص میری مدد کے لیے آ گیا اور اس نے آتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ میں نے نماز پوری کی، بھئی تو کون ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آسمان سے یہ ایک فرشتہ اترا تھا اور اس ڈاکو کو قتل کیا اور اس طرح اس کی جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کل دعا سے بڑی غفلت ہے، نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہی پیچھے کی طرف سب باہر نکلتے ہیں، نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، حالانکہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر اللہ سے مانگے اپنی پریشانیوں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلاوات المکتوبات، فرائض کے بعد کی دعا اور تہجد کے وقت جب آدمی اٹھ کر دعا کرے، یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے فرضوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور سحری کے وقت میں بھی انسان اٹھ کر اللہ سے مانگے،
اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں میں جو اس کی حاجات اور ضروریات ہوں اللہ پھر وہ بھی پوری کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے حرم گیا۔ اب حج کے افعال شروع نہیں ہوئے تھے، اس دوران میری نگاہ پڑی جبل ابی قبیس پہاڑی پر۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے، تو میں بھی اس پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص دعا کر رہا ہے، اور دعا کے کلمات ادا کرتے ہوئے جب پہلے اس نے کہا یا رب یا رب، اس طرح وہ دل سے ادا کرتا تھا، اب لگتا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ یا رب کا لفظ کہتا تھا، ایسا لگ رہا تھا بھی اس کی جان نکلے گی۔ 3 دفعہ اس نے یہ کلمات کہے، پھر کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہر کلمے پہ ایسا لگتا کہ جان نکل جائے گی۔ پھر 3 دفعہ کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ایسا لگتا تھا ابھی جان نکلے گی۔ پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر اس نے دعا کی۔ کہتے میں اس کی پیٹھ پیچھے تھا، اس نے دعا کے اندر اللہ سے 2 چیزیں مانگی کہ اے اللہ مجھے انگور چاہیے، اور اے اللہ مجھے احرام کی 2 نئی چادریں چاہیے، تاکہ میں وہ احرام کا کپڑا پہن کر میں طواف کر سکوں، میں حج کے افعال ادا کر سکوں۔ کہتے ہیں اب اس کی دعا ختم نہیں ہوئی، لیث بن سعد کہتے ہیں کیا دیکھا کہ سامنے انگور بھی پڑے ہوئے ہیں اور 2 احرام کی نئی چادریں پڑی۔ تو میرے دل میں اس کی بڑی محبت بیٹھ گئی کہ اللہ سے کیسا مضبوط تعلق، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے اور اللہ نے اس کی دعاؤں کو پورا کر دیا۔ تو امام جعفر صادق نے جب دعا پوری کی، میری طرف نگاہ ڈالی تو لیث بن سعد کہتے ہیں مجھے بلایا کہ آؤ انگوروں میں شریک ہو جاؤ۔ مجھے بھی انگور دیے۔ کہتے ہیں میں نے انگور کا دانہ جو کھایا تو اس میں کوئی گٹھلی نہیں تھی، تو مجھے لگا واقعی یہ غیب کی طرف سے آیا ہے، اور اس کا ذائقہ بھی ایسا تھا کہ اس جیسا انگور میں نے کبھی کھایا نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا اور کھاؤ، میں ان کے ساتھ انگور کھاتا رہا۔ اب انہوں نے مجھے کہا اپنا رخ دوسری طرف کرو تاکہ میں احرام کی یہ چادریں پہن لوں۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا تو امام جعفر صادق نے وہ دونوں نئی چادریں احرام کے طور پہ باندھی، پرانی چادریں کندھے پہ ڈالیں، آگے چلنے لگے، میں بھی ان کے پیچھے۔ لیکن میں ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون آدمی ہے، لیکن میرے دل میں ان کی بڑی عقیدت اور عظمت کہ اللہ سے کیسا مضبوط تعلق ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص آیا اور اس نے ان کو امام جعفر صادق کو سلام کیا اور کہا کہ مجھے احرام کی چادروں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے وہی چادریں جو کندھے پہ تھیں وہ اس شخص کو دے دیں۔ وہ شخص چادریں لے کر جب جانے لگا، امام لیث بن سعد کہتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا یہ کون شخص ہے جس سے تم نے یہ چادریں مانگی؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، یہ امام باقر کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہیں۔ تو میں ان کے تقوی، ان کے اخلاص و للہیت سے بہت متاثر ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کی دعاؤں میں تاثیر پر کہ اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ جس وقت بھی وقت ملے انسان اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور آخرت کے لیے کبھی بد دعا نہ کرے، بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے۔ بسا اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بد دعا لگ جاتی ہے اور پھر ساری زندگی انسان اپنی بات پہ پچھتاتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم، نہ اپنے نفسوں کو بد دعا کرو، نہ اپنے مالوں کو بد دعا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا کرو۔ ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے اور انسان پھر ساری زندگی پچھتاتا رہے۔ توضیحات میں ایک واقعہ ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم نے وہ واقعہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ ہمارے شہر سوات کے اندر ایک خاتون تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی کہ یا اللہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اگلا دن جب ہوا تو وہ ایک حادثے کے اندر وہ مارا گیا اور اس کے جسم کے اسی طرح ٹکڑے ہو گئے۔ جب اس ماں کے سامنے لایا گیا تو ابھی اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچنے لگی اور چھری سے کاٹنے لگی کہ میں نے ہی بد دعا دی تھی اور میرے بیٹے پر یہ ہوا۔ لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ، جو بد دعا کی تھی وہ بد دعا لگ گئی اور بچے کے جسم کے اسی طرح ٹکڑے ہو گئے۔ تو ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کی جائے، کبھی انسان اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے بچے کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ اس کو ریل کے نیچے لے کر آئے۔ اب وہ بد دعا اس وقت تو نہ لگی، اور جب یہ نوجوان ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا،
اب جب یہ کمائی کر کے گھر لے کر آتا تھا، گھر والے وہ کمائی کھاتے تھے، سب اس سے خوش تھے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا، ریل کے نیچے آیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب اس کا جسم گھر لایا گیا تو یہ ماں اس پہ بہت رو رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ لگی سوئی تو ایک آواز آئی، کہا کیوں ابھی رو رہی ہو؟ یہ تو وہی بد دعا جو تم نے بیٹے کو دی تھی وہ لگ گئی، تم نے کہا تھا بیٹا ریل کے نیچے آئے اور وہ آج ریل کے نیچے آ گیا، تو اب تم اس بد دعا پہ کیوں پچھتا رہی ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے، اولاد کے لیے انسان دعا کرتا رہے۔ اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی دے، اور ہم اس طرح دعا مانگیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، انہی آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔